दुनिया की हर औरत चाहती है कि उसकी ज़िंदगी सुकून से भरी हुई हो, घर में मोहब्बत हो, रिज़्क में कुशादगी हो, शौहर के साथ खुशगवार ताल्लुक हो, इज़्ज़त और खुशी उसके नसीब में लिखी हो और बच्चे बच्चे भी फर्माबरदार हों। लेकिन हकीकत ये है कि हर औरत को ये नेमतें नसीब नहीं होती। कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि कई साल गुज़र जाने के बाद भी उनके हालात वैसे के वैसे ही रहते हैं। इनके घरेलू हालात में ना तो कोई बेहतरी आती है और ना ही तब्दीली। इनके दिन गम से भरे होते हैं और रातें बेचैनी में गुजरती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी गलतियाँ करती हैं जो उनकी तकदीर को बाँध देती हैं और उनके हालात कभी नहीं बदलते। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताऊँगी कि अगर औरत उनसे परहेज़ ना करे तो उसके हालात कभी नहीं बदल सकते। वाक़ई ये इतनी अहम बातें हैं कि अगर आप इन पर अमल करेंगी ना तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। वीडियो के तमाम पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अक्सर औरतें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ना जानबूझकर या अनजाने में ऐसी गलतियाँ करती हैं कि जिनका इन्हें खुद भी इल्म नहीं होता और वो कई सालों तक इन्हीं गलतियों को दोहराती रहती हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से वो आहिस्ता-आहिस्ता अपनी ज़िंदगी को नाखुशी और बेसुकूनी की तरफ ले जाती हैं। वो अपने बुरे हालात का इल्ज़ाम दूसरों पर डालती हैं, लेकिन हकीकत में वो खुद इसकी ज़िम्मेदार होती हैं। मैं यहाँ हर औरत की बात नहीं कर रही, मैं अक्सरियत की बात कर रही हूँ जो बार-बार ये गलतियाँ करती हैं और अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना लेती हैं। तो आइए इन गलतियों पर एक-एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहली जो गलती है ना कि हराम आमदनी पर ज़िंदगी गुज़ारना। देखें, मैं यहाँ भी हर औरत की बात नहीं कर रही। कुछ औरतों को तो ये भी मालूम नहीं होता कि इनकी आमदनी हलाल है या हराम। क्योंकि हमारे मुआशरे में ना बहुत सी औरतें अपने शौहर के ज़राए आमदन के बारे में जानती ही नहीं होती। और यही वो गलती है कि जिसकी वजह से औरतों के हालात नहीं बदलते। अगर घर हराम पैसे पर चल रहा हो तो सुकून, मोहब्बत और बरकत सब खत्म हो जाते हैं। अगर शौहर रिश्वत लेता है या किसी भी और नाजायज़ तरीके से कमाता है तो इसका असर ना पूरे घर पर पड़ता है। कभी-कभी इंसान रिश्वत नहीं लेता मगर नाजायज़ तरीके से फ़ायदा उठाता है। जैसे बगैर इजाज़त महँगे तोहफ़े लेना, घर के अखराजात या बच्चों की फ़ीस किसी गलत ज़रिए से अदा करना, ये सब भी रिश्वत में आता है। देखें, कमाना मुश्किल नहीं है आज के दौर में, लेकिन हलाल तरीके से कमाना वाक़ई मुश्किल है। हराम कमाना आसान है और उसमें ज़्यादा वक़्त और मेहनत भी नहीं लगती। याद रखें, चाहे हराम आमदनी थोड़ी ही क्यों ना आए घर में, वो नस्लों की बरकत ख़त्म कर देती है। और वो औरतें जो जानते-बूझते अपने घर को हराम आमदनी पर चलने देती हैं, इनके हालात कभी बेहतर नहीं होते। उनके घर में कभी सुकून और खुशी नहीं आती। वो हमेशा बेचैन रहती हैं। पैसा आता तो है मगर बरकत और सुकून किसी और सूरत में छिन जाता है। अब आते हैं दूसरी गलती की तरफ, लड़ाई झगड़े को हवा देना। ऐसी औरत घर में अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेसुकूनी पैदा कर देती है, हत्ता कि शौहर का भी घर आने को दिल नहीं करता। जो औरत हर वक़्त झगड़ा करती है, वो खुद भी जलती है और दूसरों को भी जलाती है। लेकिन जो औरत समझदारी और नरमी से बात करती है, वो हर मसला हल कर लेती है। याद रखें, छोटी-छोटी बातों पर चीखना, चिल्लाना घर के माहौल को ख़राब कर देता है। ना बच्चे पसंद करते हैं, ना बुज़ुर्ग और ना शौहर। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी अपनी ज़हनी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। खुश रहें, छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज करें क्योंकि जब आप गुस्सा करती हैं ना, तो आपके जिस्म में एक हार्मोन ख़ारिज होता है, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन है और इसके ख़ारिज होने से ना वज़न बढ़ता है, बाल गिरते हैं, जिल्द के मसाइल, नींद की खराबी, बेचैनी और मूड में उतार-चढ़ाव होता है। कुव्वत मुदाफ़त भी कमज़ोर हो जाती है, इसलिए इससे बचें। अब आते हैं तीसरी गलती की तरफ, शौहर की नाफरमानी। इस्लाम में शौहर की अताअत औरत के लिए रहमत का ज़रिया है। लेकिन आजकल कुछ औरतें ज़िद्दी होती हैं, वो शौहर की बात नहीं मानती और हर बात में ना मुखालफत करती हैं। नतीजा ये होता है कि घर का सुकून ख़त्म हो जाता है, वो हर फैसले में अपनी मर्ज़ी चलाती हैं। उनसे शौहर अजनबी और फिर बेपरवाह हो जाता है और बरकत उठ जाती है। जो बीवी शौहर के फैसलों की कदर करती है, उसकी राय को अहम समझती है, उसे घर का ज़िम्मेदार और रहनुमा मानती है, शौहर भी फिर उसकी इज़्ज़त करता है और ऐसे घर में बरकत भी होती है, रिज़्क के दरवाजे भी खुलते हैं। अब आते हैं चौथी गलती की तरफ, खुद को नज़रअंदाज करना। कुछ औरतें क्या करती हैं, शादी के बाद खुद को मुकम्मल तौर पर भूल जाती हैं। अपनी शक्ल-सूरत, सफाई, सेहत, बालों और जिल्द का ख़्याल नहीं रखती। वो सिर्फ़ बच्चों और घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं।
دیکھیں ذمہ داریاں نبھانا بہت اچھی بات ہے، مگر اپنی شخصیت کو نظر انداز کرنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اپنی پرسنالٹی کو بہتر بنانے کے لیے بھی وقت نکالیں۔ اگر آپ خود پر توجہ نہیں دیں گی تو آپ کی قدر کم ہو جائے گی۔ خود سے محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کے لیے خوش اور پرکشش نظر آئے۔ اب آتے ہیں پانچویں غلطی کی طرف، غیبت اور دوسروں کی برائیاں تلاش کرنا۔ اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں، ان کی محفلیں دوسروں کی خامیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ جب بھی بیٹھیں گی نا تو دوسروں کی خامیاں ڈھونڈیں گی، ان کی برائیاں کریں گی۔ دیکھیں غیبت دل کو سیاہ کر دیتی ہے۔ غیبت کا نقصان یہ ہے کہ نیکیاں اس شخص کے نام ہو جاتی ہیں جس کی آپ برائی کر رہی ہوتی ہیں۔ ایسی عورت کے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اب آتے ہیں 6 نمبر غلطی کی طرف، وقت ضائع کرنا۔ وقت سب سے بڑی دولت ہے۔ ڈرامے دیکھنا، فضول کالز پر گھنٹوں بات کرنا، اسکرین ٹائم 5 سے 6 گھنٹے ہونا، لیکن پھر بھی کہتی ہیں کہ وقت نہیں۔ اپنی ترقی کے لیے کچھ نہیں کرتی۔ جو عورت وقت کی قدر نہیں کرتی وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اب آتے ہیں 7ویں غلطی کی طرف، دھوکہ دینا اور جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا عورت کی عزت کو تباہ کر دیتا ہے۔ جب ایک عورت جھوٹ بولتی ہے نا تو لوگ اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اور دھوکہ دینے سے وقتی فائدہ تو مل جاتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے عزت اور سکون کھو جاتا ہے۔ لوگ پھر اس پر کبھی بھی اعتبار نہیں کرتے۔ اب آتے ہیں 8ویں غلطی کی طرف، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا۔ دیکھیں ٹوٹا ہوا رشتہ زندگی میں بدقسمتی لے آتا ہے۔ وہ عورت جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیتی ہے وہ خود تنہا رہ جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ آپ کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ میں نے یہ بات پڑھی تھی کسی جگہ پہ کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان سے رابطہ رکھتا ہے، ان کے گھر میں جاتا ہے، انہیں تحفے دیتا ہے، اور جب بھی انہیں ضرورت ہو تو ان کی مدد کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ یہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کا انعام ہے کہ اس کے رزق میں بہت برکت ہوتی ہے۔ تو اپنے والدین، بہن بھائیوں اور دوسرے رشتوں کو جوڑے رکھنا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ اب آتے ہیں 9 نمبر مسٹیک کی طرف، دوسروں کو الزام دینا۔ کچھ عورتیں اپنی ناکامی کا الزام ہمیشہ دوسروں پر ڈالتی ہیں۔ وہ خود کو درست نہیں کرتی، بلکہ اپنے شوہر، باپ یا اپنے بھائی کو الزام دیتی رہتی ہیں کہ انہوں نے انہیں کچھ کر نہیں سکھایا، یا کچھ عورتیں اپنے سسرال والوں کو الزام دیتی ہیں کہ وہ انہیں کچھ کرنے نہیں دیتے، وہ انہیں کچھ سیکھنے نہیں دیتے۔ کچھ عورتوں کے سسرال والے واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انہیں کچھ کرنے نہیں دیتے، وہ انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے، وہ انہیں کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کوئی ملازمت کرنے کی، سیکھنے کے لیے کہیں جانے کی، کچھ سیکھنے یا کوئی کورس کرنے کی۔ تو اگر آپ کے سسرال والے واقعی آپ کو منع کرتے ہیں یا آپ کے بزرگ آپ کو کچھ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو آپ واقعی مظلوم ہیں۔ لیکن اگر آپ کو سب کی طرف سے اجازت ہے اور آپ صرف سستی کا شکار ہیں تو یہ آپ کی اپنی غلطی ہے۔ پھر یہ الزام دوسروں پر ڈالنا بالکل بھی مناسب نہیں، یہ صرف الزام تراشی کا کھیل ہے پھر، کہ آپ اپنی ناکامی کا الزام دوسروں پر ڈالتی ہیں۔ اب آتے ہیں 10 نمبر مسٹیک کی طرف، دوسروں کے مال اور جائیداد پر نظر رکھنا۔ کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ صرف دوسروں کے پیسے اور چیزوں پر نظر رکھتی رہتی ہیں کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں سے چیزیں مفت مل جائیں گی۔ تم نے محنت کر کے اور جسم ہلا کر کیا کمایا؟ حسد اور جلن عورت کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ وہ عورت جو دوسروں کے مال پر نظر رکھتی ہے نا، وہ اپنے گھر کی نعمتوں پر کبھی مطمئن نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک اس سے سکون چھین لیتا ہے۔ اب آتے ہیں 9ویں غلطی کی طرف، انسان دوسروں کو الزام دینا۔ کچھ عورتیں اپنی ناکامی کا الزام دوسروں پر ڈالتی ہیں۔ اب آتے ہیں 11ویں مسٹیک کی طرف، اپنے والدین کو بھول جانا۔ وہ عورت جو شادی کے بعد اپنے والدین کو بھول جاتی ہے اور ان کی خدمت کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ والدین کی دعائیں عورت کی اصل طاقت ہوتی ہیں، اس لیے شادی کے بعد بھی اپنے والدین کے لیے دعا کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی ضروریات پوری کریں۔
مجھے یقین ہے کہ بہت سی بلکہ بہت اکثر عورتیں یہ کرتی ہیں اور ایسا کرنا چاہیے۔ جس طرح شوہر اپنے والدین کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے نا، اسی طرح آپ کو بھی اپنے والدین کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کی خدمت کریں، ان کے مسائل میں ان کا ساتھ دیں، ان کی بیماری میں ان کے گھر جا کر رہیں، یعنی کہ ان کے پاس جا کر وقت گزاریں۔ اب آتے ہیں 12th مسٹیک کی طرف، ناانصافی۔ وہ عورت جو دوسروں کے حقوق پامال کرتی ہے، بچوں میں فرق کرتی ہے یا اپنے ملازموں پر ظلم کرتی ہے، اس کی زندگی ہمیشہ مشکلات سے بھری رہتی ہے۔ اب آتے ہیں 13 نمبر مسٹیک کی طرف، نماز اور استغفار چھوڑ دینا۔ دیکھیں، دعا اور استغفار سب سے بڑی طاقتیں ہیں، لیکن وہ عورت جو نماز چھوڑ دیتی ہے اور استغفار کو معمول نہیں بناتی، اس کی تقدیر کبھی نہیں بدلتی۔ استغفار تمام مسائل کو آسان بنا دیتا ہے۔ اب آتے ہیں 14ویں غلطی کی طرف، بد زبانی۔ کچھ عورتوں کی زبان اچھی نہیں ہوتی، وہ جب بھی بولیں گی نا ان کی دل آزاری کریں گی، دوسروں کو اپنی زبان سے جو ہے نا ان کا دل آزاری کریں گی۔ تو ایسی عورت جس کی زبان سے اس کے رشتہ دار، اس کے آس پاس لوگ محفوظ نہ ہوں، وہ کبھی خوش نہ رہتی ہے اور نہ دوسروں کو رہنے دیتی ہے۔ اب آتے ہیں 15ویں غلطی کی طرف، دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا۔ کپڑے، آسائشیں، سہولتیں، یہ سب دنیا کی خوشیاں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ دین کے بارے میں جاننا ہمارا فرض ہے۔ دین کے بغیر دنیا خالی ہے۔ تو نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، دین میں بہت ہی محنت کریں، کیونکہ آخرت ہی اس کا اصل خزانہ ہے۔ تو یہ وہ 15 غلطیاں ہیں جو عورت کی زندگی کو بدحال بنا دیتی ہیں، اور اگر عورت ان سے بچ جائے تو گھر میں سکون ہو جاتا ہے، اور رزق میں خوشحالی ہوتی ہے، اور دل کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ پاک حالات بدلنے پر قادر ہے، لیکن کوشش عورت کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ تھا آج کا میرا مکمل ٹاپک۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، تو آپ نے کوئی نیا پوائنٹ سیکھا ہو، تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ہاں، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔